سورہ مبارکہ میں انبیاء کی سیرت کا، انبیاء کے کردار کا، انبیاء کے یقین کا، انبیاء کی دعاؤں کا، انبیاء کی عظمت و فضیلت کا تذکرہ کیا گیا۔ چند ایک کے نام لے کے تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد 58 نمبر آیت میں ان سب کو ایک ساتھ جمع کر کے، خواہ ان کا تعلق آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہو، خواہ ان نبیوں کا تعلق نوح علیہ السلام کی نسبت سے ہو، خواہ ان نبیوں کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے ہو، خواہ آگے چل کے وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جڑے، ان سب کا تذکرہ کر کے کہا کہ ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا، تو جب تلاوت کی جاتی تھی ان پر رحمان کی آیتیں تو وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے۔ یعنی ثابت کیا ہوا، ہر ہدایت والا بندہ سجدہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے۔ کوئی بے نماز ہدایت والا نہیں ہو سکتا، کوئی بے نماز با ایمان نہیں ہو سکتا، کوئی آیات الرحمن کے رحمان کی نشانیوں کو تلاوت نہ کرنے والا، دل سے نہ ماننے والا، محبت چاہت سے نہ ماننے والا، اللہ کے سامنے گریہ زاری نہ کرنے والا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ انبیاء میں سے نہیں ہو سکتا ہے، چنے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک رخ یعنی انبیاء کے کردار کا اس تک ذکر کیا کہ ان کی ساری زندگی ہدایت کے لیے، ان کی ساری زندگی تلاوت کے لیے، ان کی ساری زندگی رکوع سجود اور نماز کے لیے، ان کی ساری زندگی رونا ان کا، دعائیں ان کی، گریہ زاری ان کی اپنے رب کے ساتھ۔ یعنی چند ایک کے اشارے دیے اور پھر سب کو ضم کر لیا کہ سارے ہی ہدایت والے جن جن کو ہم نے چنا ہے، خواہ وہ مطلب ابراہیم کی اولاد سے چنے گئے ہیں، اسرائیل کی نسبت سے چنے گئے ہیں، یا نوح علیہ السلام کی نسبت سے، یا ان سب کے باپ آدم علیہ السلام کی نسبت کی طرف ہو رہی ہے، تو ان کا کردار یہ تھا۔ پھر یہ کل ہم نے 58 نمبر آخری آیت پڑھی ہے، اور اس سے قبل کی ایک دو آیتیں جوڑے تو یہ بالکل واضح کہ نبیوں کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کی سیرت کیا ہوتی ہے، ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں، ان کی عاجزی انکساری کیا ہوتی ہے، ان کی غور و فکر کیا ہے، ان چیزوں کا تعلق 58 نمبر آیت تک بڑے ہی احسن انداز میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد برعکس کا سلسلہ، تصویر کا دوسرا رخ شروع ہو رہا ہے آج کے ہمارے سبق سے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد، یعنی ہر نبی کے بعد، ہر نبی کے صحابہ کے بعد، یا نبوت و رسالت کا جب تک صحیح کام ہوتا ہے اور لوگ اس میں صحابہ تابعین تبع تابعین تک اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے بعد جو لوگ آتے ہیں تو ان کی مثالیں کیا ہیں، وہ کیسے ناخلف ہیں، وہ کیسے نااہل ہیں، ان کا تذکرہ۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد، یعنی ایسے ہدایت والے لوگوں کے بعد کہ جو قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، سجدے کرتے تھے، ہدایت کی طلب میں ہوا کرتے تھے، دعائیں اللہ سے کرتے تھے، شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرتے تھے، فرقہ پرستی نہیں کرتے تھے، تو وہ لوگ مطلب ایسے تھے۔ تو ان کے بعد جو ذلت کے لوگ ہیں، جو زوال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ کیوں شروع ہوتا ہے؟ آیات الرحمن سے تعلق کٹ جاتا ہے۔ وہ کیوں شروع ہوتا ہے؟ خروا سجدا و بکیہ سے تعلق کٹ جاتا ہے۔ وہ کیوں شروع ہوتا ہے؟ اذا تتلی علیہم آیات، اس کے ساتھ تعلق نہیں رہتا ہے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، ہدایت کی طلب نہیں رہتی ہے، اپنے آپ کو خالص نہیں کرنا چاہتے ہیں، دنیا دار بنا لیتے ہیں، ناخلق ہو جاتے ہیں، نااہل ہو جاتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ناخلق برے لوگ، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے ضائع کیا نماز کو۔ یعنی نماز اصل میں ایمان کا سب سے بڑا رکن ہے، سب سے پہلا رکن، سب سے ضروری رکن، سب سے پہلا سوال نماز کے حوالے سے ہوگا۔ تو نماز ضائع ہے، گویا کہ سب کچھ ضائع ہے، اس کی نسل بھی ضائع ہے، اس کی عقل بھی ضائع ہے، اس کا ایمان بھی ضائع ہے، اس کی جنت بھی ضائع ہے، اس کا تدبر غور و فکر بھی ضائع ہے، اس پر اللہ کا انعام بھی ضائع ہے۔ کہ سب کچھ ضائع کرنے کا مین سبب کیا ہے
کہ وہ ناخلف نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ تجارت ان کے لیے ضروری ہوگی، دنیا داری ان کے لیے ضروری ہوگی، جاب نوکری ان کے لیے ضروری ہوگی، پیپر ان کے لیے ضروری ہوں گے، ڈگری ان کے لیے ضروری ہوگی، دنیا کے لیے جاگنا ان کے لیے ضروری ہوگا، دنیا کے سامنے جھکنا ضروری ہوگا، لیکن رب کے سامنے جھکنا وہ اول درجے پہ نہیں رکھیں گے۔ یہی ناخلف لوگ ہیں، یہی نااہل لوگ ہیں، یہی زوال کا سبب بننے والے ہیں مسلمانوں میں۔ یہ اللہ نے زوال کے سبب ذکر کیے ہیں کہ انبیاء کا معیار یہ تھا، اور انبیاء کے ساتھ والے لوگوں کا، اور اس کے بعد ناخلف لوگ وہ پھر مطلب کیا کرتے ہیں وہ آگے ذکر ہو ہی رہا ہے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دی۔ ضائع کرنا ایک تو نماز پڑھنا ہی نہیں، مرضی سے پڑھ لینا، 4 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، صرف فرض پڑھ لیا، کبھی کبھار پڑھ لی، رسمی پڑھ لی، توجہ کہیں اور ہے پڑھ لی، ریاکاری کے لیے پڑھ لی، بدعت طریقے سے پڑھ لی، سستی کے ساتھ نماز پڑھ لی، یہ ساری چیزیں ضائع کرنا ہی ہیں۔ یعنی نماز کی حفاظت ہی دین کی حفاظت ہے، نماز کی حفاظت ہی اپنی حفاظت ہے، نماز کی حفاظت ہی نسلوں کی حفاظت ہے، نماز کی حفاظت ہی دل کی حفاظت ہے، نماز کی حفاظت ہی روح کی حفاظت ہے، نماز کی حفاظت ہی نسب کی حفاظت ہے، نسل کی حفاظت ہے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اور جو بے نمازی ہے اس کو یہ شکوہ بنتا نہیں ہے میری اولاد نافرمان ہے، میری اولاد بات نہیں مانتی ہے، میری اولاد بدتمیز ہو گئی ہے، میری اولاد بے ادبیاں کرتی ہے، میری اولاد کو کوئی تہذیب ہی نہیں ہے، یہ ساری باتیں اس کو کوئی زیب نہیں دیتا وہ ایسی بات کرے۔ یہ رب کا نافرمان ہے، ضائع کر چکا ہے اپنا سب کچھ، جس مرضی پیارے پیارے بہانوں پہ ضائع کر لے۔ یہ تصور میں لے کے یہ میرا فتویٰ تو نہیں ہے، یہ تو کہہ دیا جاتا ہے نا قاری صاحب شدت بڑی کرتے ہیں، مولوی بڑے متشدد ہوتے ہیں، یہ فتوے لگانا ان کا کام ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، کسی مولوی کا بھی فتویٰ نہیں ہے۔ کتنی وضاحت سے اللہ نے زکریہ علیہ السلام کی دعائیں اور ان کا تعلق، اماں جی مریم کا کردار، عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق، یحییٰ کی عظمت، وہ ساری ذکر کر کے اعلیٰ نبیوں سے یہ درمیانے درجے کے مطلب ان کی لڑی تھی، ان کو اعلیٰ اوپر تک جوڑ دیا، آدم تک، ابراہیم تک، اور ان کے ساتھ جوڑ کے مطلب پھر تذکرہ کر کے نکالا کہ یہ لوگ اہل اس لیے تھے کہ یہ ہدایت والے تھے، اور پچھلے نااہل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہدایت والے نہیں ہیں، نمازوں کی فکر نہیں کرتے۔ صرف ایک نماز جہاں ماں کہتی کوئی بات نہیں وہ پیپر تھا، کوئی بات نہیں وہ رات کو لیٹ بڑا سویا ہے، کوئی بات نہیں وہ ٹیوشن پہ لیٹ ہو گیا تھا، قاری صاحب اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، سردی بہت تھی، رات اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ہمارے پاس تو ہر عذر ہے نا، یہ ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اضاعوا الصلاۃ، جس نے جس بھی پیارے پیارے بہانے سے ضائع کر دی نماز۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ناخلف برے لوگ، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے ضائع کیا نماز کو، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، یعنی جو دل نے چاہا